الحمد لله الذي جعل في الأمة الواعظين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرشدين الراشدين والمسترشدين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شمس الضحى وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا بدر الدجى. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد. خالق کائنات مالک کل جہاں رازق انس و جاں جل وعلا دی بارگاہ دے اندر التجا ہے. خالق کون و مکان حق و صدق دے بیان دی توفیق عطا فرمائے. اسا سب نو زندگی کامل اسلام والی، موت کامل ایمان والی، قبر سید العالمین علیہ تحیت و تسلیم دی پہچان اور عذاب تو اطمینان اور عاقبت اعلی جنان والی عطا فرمائے. محتشم و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک شریف دے اندر جس موضوع تے جناب گفتگو سماعت فرماؤ گے اس دا عنوان ہے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں. یہ مبارک موضوع زمانے تعلم دے اندر قبلہ استاذنا الکبیر دی زبان شریف تو سماعت کیتا سی. تو جناب دے سامنے آپ دے ہی فرمودات عالیہ تو فیض حاصل کردیاں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ آپ دے رسالہ مبارکہ
لفتۃ الکبد الی نصیحۃ الولد. یہ مبارک رسالہ یا مبارک خط وہ ہے جس نو آپ نے اپنے بیٹے دی خاطر لکھیا. آپ فرماندے نے کہ جب میں شادی دی فضیلت پڑھی اور نعمت اولاد دی فضیلت پڑھی کہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو میں ایک ختم قرآن کیتا. قرآن عظیم دا ختم شریف کر کے میں اللہ تعالی تو دعا منگی، یا الہ العالمین منو 10 اولاداں عطا فرما، یعنی 10 بیٹیاں بیٹے منو عطا فرما. خدا تعالی نے آپ دی دعا قبول فرمائی اور آپ نو 10 ہی اولاداں عطا فرمائیاں. 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں. انہیں چو کچھ وصال فرما گئے، کچھ حیات رہے، لیکن خدا تعالی نے آپ دے منہ شریف چو نکلی دعا نو مستجاب فرمایا اور قبول فرمایا. بڑے صاحبزادے دا وصال ہو گیا. اس تو بعد جڑے صاحبزادے سن پڑھ لو. آپ دا بیٹا ابو القاسم بدر الدین علی اے دا طریقہ کار اپنے والد گرامی اور صالحین دی روش تو ہٹ گیا. کچھ آوارہ لڑکیاں نال میل جول دی وجہ نال جس طرح امام ابن الجوزی رحمہ اللہ چاہتے سن اس طرح اے بیٹا نہ بن سکیا. آپ نے انہاں دے تعلیم و تعلم دی کوشش کیتی، انہاں دی اچھی تربیت دی کوشش فرمائی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ بیٹے دی رغبت علم ال نہیں تو آپ نے بیٹے دی ہدایت لئی چند نصیحتاں تحریر فرمائیاں. ہو سکتا ہے اے دے ذریعے اللہ تعالیٰ اے دے دل نو پھیر دے. تو اے اوہی نصیحتاں نے جڑیاں آپ نے اپنے بیٹے نو تحریر فرمائیاں اور اس دی طرف روانہ فرمائیاں. تو اگرچہ اے نصیحتاں ابن الجوزی رحمہ اللہ دے بیٹے لئی نے، لیکن یہ خاص انہاں لئی نہیں بلکہ یہ ساڈے سب لئی نے. ہر والد تے لازمی ہے اوہی فریضہ جو امام ابن الجوزی نے اپنے تے لازم سمجھیا. ایک والد ہون دی حیثیت نال جب آپ نے بیٹے دے احوال درست نہ دیکھے، رغبت دین دی طرف نہ دیکھی، تو آپ نے لازمی سمجھا کہ دی اصلاح کیتی جائے. تو اے ہوئی فرض ہر والد تے لازم ہے. اے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ دا احسان ہے کہ انہاں سانو طریقہ دس دیتا کہ اپنی اولاد دی تربیت کیویں کرنی چاہیے. تو اس تو زیادہ اچھا کلام اپنے بیٹی نو نصیحت کرن لئی بزبان قبلہ استاذی گرامی میری نظر چوں نہیں گزریا. ایسا عظیم کلام ہے. تو آپ نے اے اپنے تے لازم کیوں سمجھا؟ کیونکہ حکم خداوندی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ. تو یہ تو ہر مسلمان تے فرض ہے کہ ایسے افعال تو خود بھی بچے اور اپنے اہل و عیال نو بھی بچائے جڑے جہنم دی طرف لے جان والے نے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے علموا انفسکم وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ. فرمایا خود بھی انہاں چیزاں دا علم حاصل کرو جڑیاں بہتری دی طرف انسان نو لے کے جاندیاں نے اور اپنے اہل و عیال نو بھی سکھاؤ. یعنی بہتری بھلائی خود بھی سیکھو اور اپنے اہل و عیال نو بھی سکھاؤ. تو ہمیشہ تو اسلاف امت دا یہ طریقہ کر رہا کہ انہاں خود بھی دین سیکھیا اور اپنی اولاد نو بھی سکھایا. فَلَن يَصْلُحَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا. اس امت دے آخری لوگ بعد والے لوگ اسے نال ہدایت پان گے اصلاح پان گے جس طریقے نال پہلے نے پائیے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ تو نساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. فرمایا اے بیٹی ایسے عمل کرو جد نہ تسی اپنے آپ نو جہنم تو بچا سکو. اے نہ سمجھنا میں اللہ دے نبی دی بیٹیاں منو عمل دی ضرورت نہیں، منو بس آپ شفاعت نالی بخشا دین گے. آپ نے فرمایا نا لا املک لک من اللہ شیئا، اگر تواڈے عمل اچھے نہ ہوئے تو میں خدا دے حکم تو فیصلے تو تانوں بچا نہیں سکاں گا. اس تو بڑی کوئی بات نہیں، اس تو بڑا کوئی مصلح نہیں، اس تو بڑی کوئی نسبت نہیں، اور اس تو عظیم کائنات دے اندر کوئی بیٹی نہیں، اس تو عظیم کائنات دے اندر کوئی باپ نہیں. جب اتنا عظیم باپ اتنی عظیم بیٹی نو یہ نصیحت فرما رہا ہے تو ساڈے تے کتنا بڑا فرض ہوے گا. تو امام ابن الجوزی وعظ اور نصیحت اور خطابت دے اندر حدیث فقہ اور تفسیر دے اندر جڑے اپنی مثال آپ نے تقوی پرہیزگاری دے اندر علماء دے اندر خاص ایک تعارف رکھ دے نے. جب آپ دی اولاد آپ دا بیٹا جب بریاں دی صحبت دی وجہ نال برا ہو سکتا ہے تو ساڈا ماحول اور حالات اور معاشرہ اسی جاننے کیسا ہے، برائی دا نشان ہے. تو ساڈے تے کتنا اہم فریضہ ہوئے گا اپنی اولاد نال خیر خواہی کرنا اور بریاں دی صحبت تو بچان لئی انہاں نو ہدایات اور نصیحتاں کرنا. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کتنی عظیم شخصیت نے، اور آپ دا واز آپ دی نصیحت کس طرح مؤثر ہوندی سی. خود آپ نے اپنی ایک کتاب وچ لکھیا ہے وَلَقَدْ جَلَسْتُ يَوْمًا فَرَأَيْتُ حَوْلِي أَكْثَرَ مِنْ 10,000. فرماتے ہیں ایک دن میں مجلس واز دے اندر بیٹھا سا، میں دیکھیا میرے نزدیک تقریباً 10,000 بندہ بیٹھا ہویا سی. یعنی 10,000 دی نفری 10,000 بندہ میری مجلس واز دے اندر موجود سی. ما فیہم الا من قد رق قلبہ، میرے اس واز اور نصیحت نال کوئی ایک بندہ بھی نہیں رہا جیدا دل نرم نہ ہو گیا ہوگے، او دمعت عینہ، یا اکھے چو آنسو جاری نہ ہو گیا ہو. فقلت لنفسی، جب میں لوگوں دی حالت دیکھی کہ 10,000 دا مجمع اپنا رکت تاری ہے، اکھاں تو آنسو جاری نے، آپ فرمانے جب اے منظر دیکھیا
تو میں اپنے دل چ سوچیا کیف بک ان نجو وہلکتا، کدھر انج ہی نہ ہو جائے، انج بھی تو ہو سکتا ہے کہ اے نجات پا جان تیری نصیحت دی وجہ نال تے تو ہلاک ہو جائے. یعنی یہ منظر دیکھ کے آپ خود اپنے آپ نو خطاب فرما رہے ہیں، اپنے دل چ سوچ رہے ہیں بھئی اے اللہ دے بندے کی حالت انہاں دی خدا ذو جلال دی خوف دی وجہ نال اگر اے بخشے گئے تے تو ہلاک ہوگا تو پھر کی بنے گا. فصحت بلسانی وجدی، فرماندے نے میں دل دے اندر ایک چیخ ماری، ٹیس نکلی، الہی و سیدی ان قضیت علی بالعذاب غدن، یا رب العالمین اگر تو کل منو عذاب دے اندر مبتلا فرما دیتا، میرے لیے عذاب دا فیصلہ فرما دیتا، فلا تعلمہم بعذابی، یا رب العالمین انہاں نو میرے عذاب دی خبر نہ دیں. اے لوگ جڑے میری مجلس واعظ دے اندر موجود نے انہاں نو میرے عذاب دا علم نہ ہوئے. صیانۃ لکرمک لا لاجلی، اے میں اپنے واسطے نہیں کہہ رہا بلکہ اس لیے کہہ رہا کہ ایک کی آکھن گے لئلا یقولوا عذب من دل علیہ، او ویکھو جی جڑا رب ول بلاوندا سی اج اونوں خدا خود ہی عذاب دے رہا ہے. دیکھو ساری زندگی ابن الجوزی نے خدا دی طرف بلایا، اج دیکھو خدا نے اینو عذاب دے دیتا ہے. اے نہ آکھن کیوں تو عذاب دے گا، اے انصاف ہے، اے تیرا حق ہے، لیکن لوکی اے نہ آکھن تے یا رب العالمین میرے عمل دی وجہ نال اگر عذاب دے تے انہاں نو خبر نہ ہوے کدرے اے نہ آکھن. عزیزان گرامی، اس تو معلوم ہویا کہ آپ خود کس حد تک خوف خدا رکھ دینے اور آپ دا بیان مبارک، آپ دا واز شریف کس حد تک لوگاں تے مؤثر ہوندا سی. لیکن اس دے باوجود بیٹے دی حالت دیکھ لو کہ بیٹے تے انہاں گلاں دا اثر نہیں ہویا. یہ خدا ذو جلال دی دین ہے، جس نو سنوار دے، جس نو ہدایت ارشاد فرما دے. اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو خدا ذو جلال نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محبوب اگر تسی چاہو کہ کسی خاص بندے نو ہدایت مل جائے لیکن او دے مقدراں چ نہیں تے اونوں نہیں ملے گی. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور ہدایت اللہ تعالی ہی دیندا ہے. آپ نے کس حد تک پسند فرمایا کہ میرا چچا اس نو کلمہ نصیب ہو جائے، لیکن فرمایا کہ محبوب تسی چاہو لیکن او دے مقدراں چ نہیں، علم ازلی الہی دے اندر نہیں، انہوں ہدایت نہیں ملنی. لیکن کوشش کرنا یہ ہر والد کی ذمہ داری ہے، ہر مرشد کی ذمہ داری ہے، ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتگان، اپنی اولاد، اپنے تلامذہ، اپنے مریدین انہاں دی اصلاح دی کوشش ضرور کرے. تو آپ اپنے بیٹے نو نصیحت شروع فرماندے نے. اعلم یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے اچھی طرح جان لے، وفقک اللہ للصواب، خدا ذوالجلال تینوں درستگی تک پہنچن دی توفیق عطا فرمائے. انہ لم یتمیز الآدمی بالعقل الا لیعمل بمقتضاہ. فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، آدمی صرف عقل نال باقیاں تو جدا نہیں ہوندا، اسے وقت جدا ہوئے گا جب تک اس عقل دے مطابق عمل بھی کرے گا. فاستحضر عقلک، اے میرے پیارے بیٹے اپنی عقل نو حاضر کر، واعمل فکرک، اپنی فکر نو عمل چ لیا، وخلو بنفسی کا، اپنے آپ نو کلیاں کر کے سوچ، تعلم بالدلیل انک مخلوق مکلف،
اے گل تو جان لے بے شک تو اللہ تعالی دی مخلوق ہے اور ایسی مخلوق ہے جدے تے اللہ جل جلالہ نے اپنے احکام دا بوجھ رکھیا ہے، تیرے لئے شریعت نازل فرمائی ہے، وَأَنَّ عَلَيْكَ فَرَائِض، اور تیرے تے خدائے ذوالجلال نے بہت سارے فرض لازم کیتے نے، انت مطالب بہا، تیرے کل او دے بارے پوچھا جائے گا، وَأَنَّ الْمَلَكَيْنِ يُحْصِيَانِ أَلْفَاظَكَ وَنَظَرَاتِكَ، خدا تعالی دے دو فرشتے تیرے الفاظ بھی پہ جمع کر دینے، جو کچھ تو سوچنا ہے، تیریاں فکراں، تیرے افکار، تیرے الفاظ، اے سب کچھ پہ جمع کر دینے، وَأَنَّ أَنفَاسَ الْحَيِّ خُطَاهُ إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور زندہ بندے دا ہر سانس، جاندار دا ہر سانس اس دی موت دی طرف سمجھو ہر قدم ہے، یعنی ہر سانس ایک قدم ہے جیڑا اس دی موت دی طرف سفر پیا کردا ہے، وَمِقْدَارُ اللَّبْسِ فِي الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا دے اندر ٹھہرنا اس دی مدت قلیل ہے، والحبس فی القبور طویل، اور قبراں دے اندر ٹھہرن دا زمانہ کثیر ہے، والعذاب علی موافقت الہوا وبیل، اگر اپنیاں خواہشات نفسانیہ دے مطابق عمل کرے گا ادا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ پہلی نصیحت جڑی اپنے بیٹے نو فرمائی کہ اے بیٹا خدائے ذوالجلال نے تینوں عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل نو استعمال کر اور سوچ تو خدائے ذوالجلال دا مکلف بندہ ہے، یعنی تیرے تے شریعت لاگو ہے، باقی عام جاندار حیوانات دی طرح نہیں کہ جنہ تے کوئی شریعت نہ ہوئے، کھادا پیتا نسیا کودیا موج اڑائی، تو اس طرح دی مخلوق نہیں، بلکہ تو مخلوق کے مکلف ہے، جو کچھ کرے گا خدائے ذوالجلال اس دا حساب لوے گا، اگر نیکیاں کرے گا اچھی جزا دے گا، گناہ کرے گا اس دا عذاب دے گا۔ فَأَيْنَ لَذَّةُ أَمْسِي، اے میرے بیٹے جو کچھ تو کل برائیاں کیتیاں، جو کچھ تو لذیذ کھانے کھا دے، کل گزشتہ دن جو کچھ تو کھادا، دس اجی لذت اج تیرے منہ دے اندر ہے یا نہیں؟ رحلت و ابکت ندامہ، وہ لذت ختم ہو گئی، ہن تیرے کول صرف ندامت اور شرمندگی ہی باقی ہے۔ وَأَيْنَ شَهْوَةُ النَّفْسِ، اے میرے بیٹے دس تیرے نفس دیاں شہوتاں کتھے گئیاں؟ کم نکست رأسن و ازلت قدمن، اے میرے بیٹے اج تیرے کول انہاں شہوات دی وجہ نال سوائے رسوائی تو ہور کچھ بھی نہیں۔ وما سعید من سعید الا بخلاہ ہواہ، اے میرے بیٹے دنیا دے اندر جیڑا بھی نیک بخت بنے آئے، جیڑا بھی خوش نصیب بنے آئے، اپنے نفس دے خلاف چل کے ہی بنے۔ ولا شکا من شکا الا بإیثار دنیا ہو، دنیا تے بدبخت ہی بنے آئے جن نے اپنی دنیا نو اختیار کیتا تے آخرت نو قربان کر دیتا۔ فاعتبر بمن مضى من الملوک والزہاد، این لذت ہؤلاء وین تعب اولئک، اے میرے بیٹے غور و فکر کر، سوچ، منو خبر دے، تیرے تو پہلا بڑے بڑے مال و دولت والے بادشاہ گزر چکے نے، بڑے بڑے اوارات عیاش اے تیرے تو پہلا بھی گزر چکے نے، تو کو پہلا نہیں، تو کو پہلا نوجوان نہیں جدے تے جوانی آئی ہوئے، تو کو پہلا انسان نہیں جدے اندر خواہشات ہون، تیرے تو پہلا بڑے بڑے مالدار بادشاہ بھی گزر چکے نے، دس او بادشاہ کتھے نے؟ اور تیرے تو پہلا بڑے بڑے زاہد لوگ، تارک دنیا لوگ، جنہاں دنیا نو کسے خاطر دے اندر نہ لکھیا، اپنے آپ نو مشقتاں دے اندر پا کے رکھیا، اپنے آپ نو تکلیفاں دے اندر رکھیا، خدا ذوالجلال دے احکام دے مطابق زندگی گزار دے رہے، اپنے نفس نو بے چین رکھیا، اپنے نفس نو تھکان دے رہے، دوویں چلے گئے نے۔ اے میرے بیٹے دس، انہاں بادشاہاں دی عیش و عشرت، انہاں بادشاہاں
دیاں لذتاں کتھے گئیاں نے اور او نیک لوگ جنہاں اپنے آپ نو خدا دے رستے دے اندر تھکا دیتا دس انہاں دیاں تھکاوٹاں کتھے گئیاں نے دوویں اج موجود نہیں نہ زاہدین دیاں تھکاوٹاں رہیاں نہ بادشاہاں دیاں شہوتاں تے لذتاں رہیاں دوویں چلے گئے نے لیکن بادشاہ اج عذاب دے اندر مبتلا نے نیک جنتا دیاں سیراں پہ کر دے نے باقی یہ ثواب الجزیل و ذکر الجمیل للصالحین نیکاں دا ذکر اج بھی زندہ ہے بادشاہ ختم ہو گئے انہاں دا ذکر بھی اج باقی نہیں نہ قبر سکندر ہے نہ گورے دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے بڑے بڑے بادشاہ ختم ہو گئے قبراں دے اندر چلے گئے اج انہاں دیاں ہڈیاں بھی باقی نہیں لیکن نیکاں دا ذکر اج بھی باقی ہے والعقاب الوویل للعاصین تے گناہگاراں لئی عظیم عذاب اج بھی باقی ہے وکأنہ ما جاء من جاء ولا شبع من شبع جن رج کے کھادا جن عیاشی کی تھی مرن تو بعد گویا کہ انہیں کدے عیاشی ویکھی نہیں انہوں ایویں لگدا ہے میں کدے راحت ویکھی نہیں کدے سکون ویکھیا ہی نہیں تے جنہ خدا دی خاطر اپنے آپ نو تکلیفاں دے اندر رکھیا او اج سوچ دے نے کہ اساں کدے دکھ ویکھے ہی نہیں عیاش تے بدماش لوگاں جنہ زندگی گزاری اپنی مرضی دی ہن جا کے دیکھ او آکھدے نے اساں کدے راحت ویکھی نہیں اساں کدے چدرا ویکھی نہیں اسی تے ہمیشہ ایویں عذاب وچیاں تے جنہ خدا دی خاطر اپنے آپ نو تھکا دیتا او اج آکھدے نے اساں تے کدے تکلیف ویکھی نہیں جب خدا دیاں نعمتاں قبر دے اندر پہنچیاں جب جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں تے جنت دے نظارے مالک نے قبر وچ دکھا دیتے او سب تھکاوٹاں دنیا دیاں بھول گئیاں نے والکسل عن الفضائل بئس الرفیق آپ فرماندے نے فضیلتاں حاصل نہ کرنا تے سستی کر جانا اس سستی بئس الرفیق بڑا برا ساتھی ہے یعنی سست رہنا تے خدا دی عبادت نہ کرنا احکام تے عمل نہ کرنا فرمایا اے بئس الرفیق ہے بڑا برا ساتھی ہے وحب الراحہ یورث من الندم ما یربی علی کل لذہ فانتبہ وَأَتْعِبْ لِنَفْسِكَ آپ فرماندے نے میرے پیارے بیٹے اے راحت دی محبت یعنی ایک کوشش کرنا کہ منو آسانی مل جائے میں سوکھا رواں مشقت جا اپنے آپ نہ پاواں آپ فرماندے نے اے بندے نو ندامت تو سوا کچھ نہیں دیندا آسانیاں دا متلاشی رہنا اے دے نال شرمندگی تو سوا کچھ بھی نہیں ملدا اے بیٹے فانتبہ بیدار ہو جا اٹھ جا جاگ خبردار ہو جا اپنی ایک غفلت والی زندگی چھوڑ دے وَأَتْعِبْ لِنَفْسِكَ اوے اپنے آپ نو خدا دی خاطر تھکا دے اپنے نفس نو خدا دی خاطر مشقت دے اندر رکھ کل اے ہوئی مشقت تینو عزت عطا فرما دے گی وَاعْلَمْ أَنَّ أَدَاءَ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ لازمن اے میرے بیٹے بندے مکلف تے لازم خدا تعالی دے فرضاں نو پورا کرے خدا تعالی دے حرام کیتے ہوئے کماں تو بچے فمن تعدى الانسان فالنار النار آپ فرماندے اگر خدا دی نہیں منے گا اگر شریعت دیاں حدود تے قائم نہیں رہے گا پھر یاد رکھ خدا نے تیرے لیے عذاب بھی تیار کیتا ہوا ہے فنار النار آپ فرماندے نے آگی آگے اس تو سوا کچھ بھی نہیں لہذا اپنے آپ نو اس اگ تو بچا دیکھو کس طرح او خدا دے حکم تے عمل پہ کر دے نے لہذا خدا نے فرمایا سی کو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ نو اپنے اہل نو جہنم دی اگ تو بچاؤ آپ فرماندے نے اے میرے بیٹے فنار النار بیدار ہو جا اپنے آپ نو تھکا دے خدا دے رستے دے اندر تاکہ کل عذاب تیرا مقدر نہ بنے اللہ اکبر ثم اعلم اے میرے بیٹے اچھی طرح جان
کہ ان طلب الفضائل نہایت مراد المجتہدین. آپ فرماندے نے جڑے محنتی لوگ ہوندے نے نا وہ ہمیشہ فضیلتاں دے طالب ہوندے نے. انہاں دی طلب انہاں دی محنت کوشش ہمیشہ ایہو ہی ہوندی ہے کہ سانو کو فضیلت مل جائے. ثم الفضائل تتفاوت، پھر فضیلتاں دے درجے مختلف نے. فمن الناس من یری الفضائل الزہد فی الدنیا. فرمایا کئی ایہو ہی سمجھ دینے کہ بس اتنا کافی ہے کہ دنیا تو بے رغبت ہو گیا، یعنی دنیا دی طلب دل وچ نہ رہے، بس اتنا کافی ہے. ومنہم من یراہا التشاغل بالتعبد. پھر کئی اس تو اگاں ودے نے دنیا چھوڑ کے تے عبادت دے اندر مشغول ہونا اس کی کوشش کرتے ہیں. وعلی الحقیقہ فلیست الفضائل الکاملہ الا الجمع بین العلم والعمل. آپ فرماتے ہیں بیٹے حقیقی فضیلت یہ ہوئی ہے کہ علم بھی تیرے کول موجود ہوئے اور نال عمل بھی ہوئے. حقیقت اندر فضیلت ہے کہ شریعت دا علم بھی ہوئے، علم نال عمل بھی ہوئے. جب تک یہ دو چیزاں نہیں ہون گیاں سمجھ تو فضائل سب جمع نہیں کر سکیا، فضیلتاں صحیح حاصل نہیں کر سکیا. کامل فضیلت یہ ہوئی ہے کہ شریعت دا علم بھی ہوئے اس تے عمل بھی ہوئے. فَإِذَا حَصَلَ رَفَعَ صَاحِبَهُمَا إِلَى تَحْقِيقِ مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فرمایا جب یہ دونوں چیزاں حاصل ہون گیاں تے جس کو علم تے عمل ہوئے گا یعنی صاحب العلم والعمل، فرمایا انہوں اے اچا کر دین گے. علم و عمل اپنے صاحب نو اچا کر دین گے اور انہاں دے ذریعے ہی بندہ اپنے خالق سبحانہ و تعالی نو بھی پہچاندا ہے. وحرکاہ الی محبتہ. او اے ہوئے علم و عمل ہی تے ہے جیڑا بندے نو اپنے خدا دی محبت دی طرف متحرک کردا ہے، حرکت دیندا ہے کہ اپنے خدا نو پہچان. خشیتہ، اور اس دی خشیت خوف دی طرف بندے نو ابھاردا ہے. والشوق الیہ، خدا دی طرف شوق دی طرف ابھاردا ہے. فتلک الغایۃ المقصودہ وعلی قدر اہل العزم تأتی العزائم ولیس کل مرید مرادا. فرماندے نے اصل بندے مومن دا انتہائی مطلوب مقصود اے ہوئیے بندہ اپنے خدا دا محبوب ہو جائے، خدا اس دا محبوب ہو جائے اور خدا ذوالجلال دی طرف دل دے اندر شوق اور محبت ہوئے اور خدا دا خوف و خشیت ہوئے، خدا دی حقیقی معرفت مل جائے. فرمایا بندہ مومن دی آخری منزل اے ہوئی ہوندی ہے. لیکن ہر کوئی اس دا طالب نہیں ہوندا، ہر کسے دے دل دے اندر اس دا شوق نہیں ہوندا، کیونکہ انساناں دے دل اکو جے نہیں، صلاحیت اکو جے نہیں. صلاحیت یعنی خدائے ذوالجلال دی معرفت دا ملکہ طاقت اکو جے نہیں. جس طرح کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماندے نے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. فرمایا سب لوگ اکو جے نہیں، جس طرح کانا مختلف ہوندیاں نے، کسے کان وچوں سونا نکلدا ہے، کسے کان وچوں چاندی نکلدی ہے، کسے کان وچوں لوہا نکلدا ہے، کسے کان وچوں نمک نکلدا ہے. کانا مختلف نے، جہو جی کان ہوے گی اوہو جی معدن نکلے گی، اوہو جی دھات نکلے گی. آقا نے فرمایا جس طرح اے دھاتا نے، جس طرح اے کانا نے، اسی طرح انسان بھی مختلف نے. کوئی انسان ہوئے جدے اندر دھات سونے ورگی ہے، دھات اور صلاحیت سونے ورگی ہے. بابا فرید ورگے، خواجہ اجمیری ورگے، امام احمد رضا ورگے، جنہ دے اندر صلاحیت اتنی ہوندی ہے، اتنی معرفت اور ملکہ ہوندا ہے، اتنی کامل معلومات ہوندی ہے جویں سونا قیمتی ہوندا ہے. پھر کئیاں دا درجہ اس تو کم، کئیاں دا اس تو کم، کئیاں دا اس تو کم. میرے آقا نے فرمایا اسی طرح صلاحیتاں مختلف نے، جتنی صلاحیت زیادہ ہوے گی اتنا ہی مطلوب و مقصود اعلی ہوے گا. جتنی صلاحیت اندر زیادہ ہوے گی اتنی ہی بڑی چیز دا طالب ہوے گا. اور سب تو عظیم چیز
جس نو طلب کیتا جائے وہ ہے خدائے ذوالجلال دی معرفت، اس ذات پاک دا شوق، محبت، خوف و خشیت۔ اس دے طالب او لوگ ہوندے نے جنہ دے اندر اللہ تعالی نے عظیم صلاحیت رکھی ہوندی ہے۔ وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور خدائے ذوالجلال نے انساناں نو جس چیز لی پیدا کیتا ہوندا ہے انہاں نو اوہی چیز حاصل ہوندی ہے۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، جناب مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کنا فی جنازۃ فی بقیع الغرقد، آپ فرماندے نے جنت البقیع دے اندر ایک مردے نو، ایک فوت شدہ نو اساں دفن کیتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر تے تشریف فرما ہو گئے۔ فقعد وقعدنا حوله، حضور تشریف فرما ہوئے تے اسی بھی اوتھے ہی بیٹھ گئے۔ ومعه مخصرہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک چھڑی سی، یعنی عصا نما ایک چھڑی سی آپ کول۔ فنکسا فجعل ينكس بمخصرته، حضور نے اپنا سر مبارک جھکایا اور اس سوٹی نال آپ نے زمین نو کریدنا اور کھودنا شروع کر دیتا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ما منکم من احد ما منکم نفس منفوسا، فرمایا تواڈے چ کوئی ایک بھی بندہ اے ہو جا نہیں، یعنی کوئی بھی نفس ہے، کوئی بھی جان ہے تو خدائے ذوالجلال نے کتب مکانہ من الجنہ والنار، خدا تعالی نے او دا ٹھکانہ یا جنت وچ لکھیا ہویا یا جہنم وچ، یعنی او دی جگہ متعین ہے ہر ایک دی، تواڈے چ کوئی بھی اس تو خالی نہیں، ہر ایک دا ٹھکانہ یا جنت وچ لکھیا ہویا یا جہنم وچ۔ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا، فرمایا ہر نفس خدائے ذوالجلال دی تقدیر دے اندر یا تے نیک بخت لکھیا ہویا ہے یا بد بخت لکھیا ہویا ہے۔ فقال رجل، ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، حضور کیا پھر اسی اپنی تقدیر تے بھروسہ کر دیاں عمل چھوڑ دئیے؟ سب کو لکھا جا چکا ہے، جڑا ساڈے چ خوش نصیب ہے وہ بھی لکھے ہے، جڑا بد نصیب ہے او دے بارے بھی لکھے ہے، جڑا جنتی ہے او دے بارے بھی لکھے ہے، جہنمی دے بارے بھی لکھا جا چکا ہے۔ لہذا پھر ٹھیک ہے جو مالک لکھے اسی راضی ہاں، جو لکھے ہے جو ہوے گا ویکھی جائے گی، بلکہ ایسا نہیں آکھنا چاہیے جو لکھے ہے ہونا تے ظاہر ہے اسی طرح ہی ہے، یہ نہیں ویکھی جائے گی، جو مالک لکھے ہے ظاہر ہے ہر کسی دے بارے او لکھا جا چکا ہے، اسی خدا دی تقدیر تے راضی ہاں۔ وندع العمل، اسی عمل چھوڑ دینے ہاں۔ فمن کان منا من اہل السعادہ فسیسیر الی عمل اہل السعادہ، ہن جڑا تو ہوے گا نیک بخت وہ آپ ہی نیکیاں پیا کرے گا، یعنی خدا دی بارگاہ چ نیک جو لکھے ہے آپ ہی نیکیاں پیا کرے گا، جڑا بد نصیب لکھے ہے وہ برائیاں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ قال، حضور نے فرمایا اما اہل السعادہ فیسرون لعمل السعادہ، فرمایا تانوں میں دنیا تے دس دینا کہ نیک بخت کیڑا ہوندا ہے، او بندہ جنوں ویکھو کہ انہوں نیکیاں دی توفیق زیادہ ملدی ہے، جدے لئے نیکیاں آسان نے، نیکیاں آسان نے سمجھ جو اے نیک بخت ہے، بد نصیب نو نیکیاں دی توفیق نہیں ملدی، او دے لئے نیکی بہت مشکل ہوندی ہے۔ کأنہ یصعد الی السماء، وہ انج لگدا ہے جویں آسمان دی طرف پہ چڑھدا ہے، جویں بلندی دی طرف چڑھنا بڑا مشکل ہوندا ہے، جڑا بد نصیب ہے او دے لئی نیکی کرنا ایویں مشکل ہوندا ہے۔ تو فرمایا جس بندے لئی نیکی آسان ہو جائے، خدا دی طرفوں انہوں نیکی میسر آ جائے، فرمایا سمجھ جاؤ اے نیک بخت ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، جڑے بد نصیب ہوندے نے انہاں نو برائیاں انہاں لئی آسان ہو جاندیاں نے، انہاں نو توفیق ہی برائیاں دی ملدی ہے۔
یہ نشانی انہوں دے بد نصیب ہون دی. تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ اے میرے امتیو، اے قیامت تک آون والے امتیو، اگر کوئی دیکھے میرے لیے نیکیاں آسان نے، نیکی دی طرف میری رغبت زیادہ ہے، میرا دل کردا میں نیکی کراں تے میں نیکی کر بھی گزرنا، میں کوشش کرنا تے میرے لیے نیکی کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے، میسر بھی ہو جاتا ہے، میں نیکی کر بھی لینا تے سمجھ جائے میں نیک بخت ہاں اور خدا دا میرے تے بڑا فضل ہے. تے اگر نیکیاں دے موقع ہی نہیں ملتے، برائیاں آسان ہو جاندیاں نے، برائی کرنا چاہاں تو بڑی سوکھی ہو جاندی ہے، تو سمجھ جائے میں بد نصیب ہاں تے دعا کرے یا الہ العالمین میری تقدیر تبدیل فرما دے. پھر اللہ دے پاکاں کول جائے، اولیاء کول جائے، نیک صالحین دی صحبت بیٹھے، انہاں دی برکت نال اللہ جل جلالہ ایدی بد نصیبی نو خوش بختی دے اندر تبدیل فرما دے گا. لِأَنَّهُمْ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، فرمایا اے اللہ دے پاک ولی اے او لوگ نے جنہاں دے کول بیٹھن والا بد نصیب نہیں رہندا. تو اگر کسی لئے برائیاں آسان نے، وہ اللہ دے ولیاں دی صحبت بیٹھے، نیکاں دی بارگاہ چ بیٹھے، او دے لئے نیکیاں آسان ہو جان گیاں. تو دوستو کیسی عظیم نشانی دس دیتی کہ اگر نیکیاں آسان ہو جان، نیکیاں دے موقع زیادہ ہون، یہ نیک بختی دی علامت ہے. برائیاں آسان ہون بد نصیبی دی علامت ہے. لیکن سوئے قسمت اج ساڈے معاشرے دے اندر کتنے لوگ نے جنہاں دی رغبت نیکیاں وال زیادہ ہے اور نیکیاں زیادہ کردے نے، نیکیاں سوکھیاں ہو جاندیاں نے، اور کتنے او لوگ نے جنہاں لئی برائیاں آسان نے. کوئی 100 چوں ایک بندہ ہن نظر آندا ہے کہ یہ خوش نصیب ہے. دن نو دیوا لے کے چلو تے شاید کوئی ایسا خوش نصیب ملے، ورنہ زیادہ تر رغبت ہوندی برائیاں لے پاس. کوشش کر کے اسی برائیاں کرنے ہاں، یہ بد نصیبی دی علامت ہے، بد بختی دی علامت ہے. انسان دی کوشش ہمیشہ اے ہوئی ہوئے کہ میرے لیے نیکیاں آسان ہو جان، میری رغبت نیکیاں لے پاسے زیادہ ہوئے. وَكُلُّ مُيَسَّرْ لِمَا خُلِقَ لَهُ، امام ابن الجوزی فرماندے نے ہر کسے دے مقدرے جو کچھ لکھے ہے وہی او دے لئی سوکھا ہوندا ہے. تو میرے بیٹے میں دعا کرنا خدا تعالیٰ تیرے لیے نیکیاں آسان فرما دے. ایسی آپ دی پہلی نصیحت. دوسری نصیحت وَأَوَّلُ مَا يَنبَغِي النَّظَرُ فِيهِ معرفت اللہ تعالی بالدلیل. آپ فرماندے نے اے میرے بیٹے او چیز جڑی سب تو اہم ہے اور سب تو پہلی چیز ہے اور سب تو اہم ہے وہ ہے اللہ جل جلالہ نو دلیل نال پہچاننا. معرفت اللہ تعالی بالدلیل، خدا تعالی نو دلیل نال پہچاننا. ہن تے اسی سارے کہنے اللہ ایک کے، اسی خدا تعالی نو مننے ہاں، لیکن ساڈا مننا تے اللہ دے پاک ولیاں دا مننا یہ ایک جیسا نہیں. کیونکہ اسی سن سنا کے منیا ہے بھی ابے نے آکھیا سی اللہ ایک کے، ٹھیک اللہ ایک کے. ساڈے امام صاحب نے آکھیا سی اللہ تعالی ایک کے، ٹھیک میں بھی مان لیا اللہ تعالی ایک کے. لیکن اللہ تعالی دے پاک ولی وہ انج نہیں مندے، وہ خدائے ذوالجلال نو دلیل نال مندے نے. مولا علی مشکل کشا جیسا کل پوچھو، آپ فرماتے ہیں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. آپ فرماتے ہیں اسی تے جیڑی چیز بھی دیکھنے ہاں، جیڑی چھوٹی تو چھوٹی مخلوق دیکھنے ہاں، وہ سانو ایویں لگدا ہے کہ اے خدا تعالی دی وحدانیت تے دلالت بھی کردی ہے، اے خدا دے ایک ہون تے دلیل ہے. اے مولا علی جیسے باب العلم دی شان ہے کہ جڑے خدا تعالی نو انج پہچان دے نے کہ ہر چیز نو دیکھ کے ایک وحدہ لا شریک تک پہنچ جاندے نے. تو آپ فرماندے نے اے میرے بیٹے سب تو پہلی چیز اور اہم چیز اے ہوئی ہے خدا تعالی نو دلیل نال پہچان. ومعلوم ان من رأى السماء مرفوعا والارض موضوعا وشاهد الابنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه علم انه لا بد لصنع من صانع وَلِلْمَبْنَى مِنْ بَانٍ. آپ فرماندے نے اے میرے بیٹے جیڑا بندہ بھی دیکھے گا آسمان نو
کہ بغیر ستون تو اتنی بڑی مخلوق میں قائم ہے، اور اتنی وسیع و عریض زمین کنے بچھائی ہے؟ ظاہر آسمان دا قائم کرنا والا، زمین دا بچھان والا، اور اتنے مضبوط پہاڑ بنان والا ظاہر کوئی ہے؟ جب بھی کوئی بلند و بالا عمارت دیکھی جائے، جب بھی کوئی مضبوط قلعہ دیکھا جائے، تو ضرور بندہ یہ سوچتا ہے کہ آپ ہی نہیں بنیا، یہ کو بنان والا ہے۔ میرے بیٹے، ہر چیز نو دیکھ کے تے پہنچ جا اس ذات دی طرف جس نے ان پیدا کیتا ہے۔ یہ ہے پہلی چیز، خدا کو دلیل سے پہچاننا۔ ثم یتأمل دلیل صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول نو بھی ایویں نہ من، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کوئی پتہ نہیں یہ مطلب کی ہے، محمد خدا کا رسول ہے، کوئی پتہ نہیں محمد کیا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماندے نے جناب سید الانبیاء کو، محمد الرسول اللہ کو دلیل سے رسول مانو۔ وَأَكْبَرُ الدَّلَائِلِ القرآن، فرمایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نبی برحق ہون تے سب تو بڑی دلیل اللہ تعالی دا قرآن ہے۔ الذی اعجز الخلق ان یأتوا بسورۃ من مثلہ، اے ہوئی تو قرآن ہے جس نے کل کائنات دے کافراں نو عاجز کر دیتا کہ اے دے ورگی ایک صورت لے آؤن، یعنی ایک صورت بھی لیا نہیں سکے۔ خدا تعالی خود دعویٰ فرمایا، چیلنج کیتا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے کافرو اگر سچے ہو تو میرے محمد تے نازل شدہ قرآن ورگی ایک صورت تے لے آؤ۔ سب عاجز آ گئے۔ فرمایا یہ چھوٹا معجزہ ہے، جس نبی تے ایک قرآن نازل ہویا ہے وہ اللہ دا یقیناً سچا رسول ہے۔ فَإِذَا ثَبَتَ عِندَهُ وُجُودُ الْخَالِقِ جل وعلا وصدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وجب تسلیما عنانہ الی الشرع۔ فرماتے ہیں جب تو خدا ذوالجلال نو دلیل نال پہچان لویں گا کہ پیدا کرنے والا، خالق، مالک، رازق، الہ، معبود، صانع ایک کوئی وحدہ لا شریک ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ تعالی دے سچے پیغمبر نے جب اے دو گلاں دلیل نال پہچان لویں گا، پھر تیرے کول اس تو سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنی گردن انہاں دوواں دے اگے جھکا دے۔ جب معبود سچا اللہ رب العالمین، پیغمبر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ نے، پھر انہاں دی مننا تیرے تے لازم ہو جائے گا، انہاں دی منن تو بغیر چارہ ہی نہیں۔ فمتا لم يفعل دل على خلل فی اعتقادہ، فرمایا جب تک تیرا اے یقین پختہ نہیں ہوندا، خدا ذوالجلال نو دلیل نال تو نہیں من سکیا، جناب سید العالمین نو دلیل نال نہیں من سکیا، سمجھ جا تیرے عقیدے چ یہ خلل ہے، تیرا عقیدہ یہ تام نہیں ہویا۔ جب تو دلیل نال پہچان جائے گا، پھر تیرے کول انہاں دی منن تو سوا چارہ نہیں ہوے گا۔ یہ پہلی چیز ہے عقیدہ۔ ثم یجب علیہ ان یعرف ما یجب علیہ من الوضوء، آپ فرماتے ہیں عقیدے دی اصلاح تو بعد دوسری چیز تیرے تے ہے فقہ سیکھنا۔ فقہ سیکھنا لازم ہے، وضو سیکھ، نماز سیکھ، زکوٰۃ سیکھ، عبادات سیکھ، حج سیکھ، جو خدا ذوالجلال دے فرائض نے انہاں نو سیکھ، وغیر ذالک من الواجبات، پھر اے سیکھ تیرے تے واجب کیڑیاں چیزاں نے، پہلا سیکھ فرض کیڑیاں چیزاں نے، پھر سیکھ واجب کیڑیاں چیزاں نے۔ فَإِذَا عَرَفَ قدر الواجب قام بِهِ، جدو تینوں پتہ لگ جائے گا فرض کتنی اہم چیز ہے، واجب کتنی اہم چیز ہے، پھر انہاں نو ادا کیتیوں بغیر تیرے کول چارہ نہیں ہوے گا۔ اور آپ فرماندے نے تیرے لئی مناسب یہ ہوئی ہے کہ ان یترقى الى الفضائل، ہر لحظہ ترقی کر فضائل دی طرف، فضائل دی طرف اپنا قدم بڑھا۔
فیتشاغل بحفظ القرآن، اے میرے بیٹے قرآن عظیم نے حفظ کر، و تفسیرہ قرآن عظیم دے معنی سمجھ، و بحدیث الرسول پھر اس تو بعد حدیث رسول نو محفوظ کر، اس دے معنی سمجھ، و بمعرفت سیرہ و سیر اصحابہ سید الانبیاء دی سیرت پڑھ، سیرت اصحاب نو پڑھ، علماء دی سیرت نو پڑھ، لیتخیر مرتبۃ الاعلی فالاعلی، تاکہ انہاں دی سیرت اور زندگی پڑھ کے انہاں ورگی سیرت اپنان دی تیرے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے اور تیرے اندر جذبہ پیدا ہو جائے۔ ولا بد من معرفت ما یقیم به لسانہ من النحو، فرماندن اس تو بعد یعنی اصلاح عقیدہ اور فرض علم تو بعد پھر سکھ صرف نحو یعنی جد نال تو دین دیاں باریکیاں سمجھے، علوم اسلامیہ یعنی درس نظامی جو اج دے مدارس وچ پڑھایا جاندا ہے، والفقہ اصل العلوم، فرماندے نے انہاں علوم وچوں فقہ اس سمجھ تمام علوم دی اصل اور بنیاد ہے۔ والتذکیر حلواؤہا، فرماندے نے پھر واعظ و نصیحت، لوگوں نصیحت کرنا، آخرت طرف راغب کرنا، خدا عزوجل جلال دا خوف دلانا، برے افعال اور اعمال تو بے رغبت کرنا، فرماندے نے اے سمجھ اے مٹھاس ہے، حلوے، یعنی جس طرح ایک چیز اصل ہے، مثلا کھانا اصل ہے، نال میٹھا کھانا یہ اضافی چیز ہوں، تو فرمایا اصل وہ ہے فقہ، یہ لازمی ہے، اس تو بغیر چارہ ہی نہیں، جس طرح غذا کھانے تو بغیر چارہ نہیں، دین سکھیوں شریعت سکھیوں بغیر کھانا نہیں، اور مزید یہ رنگ روغن اور مزید یہ زینت وہ ہے واعظ و نصیحت، یہ بھی سکھ کہ خود اپنی اصلاح کیویں کرنی ہے اور لوکاں دی اصلاح کس طرح کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں وقت رتبت فی ہذہ المذکورات، ہر فن تے میں کتاباں لکھیاں ہوئی نے، تینوں کتاباں لکھن دی ضرورت نہیں، جو میں لکھیا بس انہوں حفظ کر کے پڑھ کے انہاں تے عمل کر۔ یہ ہے دوسری نصیحت، یہ تقریباً یہ سمجھو رسالے دی ابتدا ہے، اس تو اگے سمجھو ہر نصیحت ایک علیحدہ چمک دا موتی ہے، سمجھو ہدایت دا مینار ہے، ہر نصیحت آپ دی، ہر لفظ، ہر جملہ یہ ساڈے لئی بھی ایسی گل ہے کہ جیڑی اساں پہلا نہیں سنی اور ساڈے لئی ضروری ہے، اور ہر والد لئی ضروری ہے انہاں گلاں نو سکھے، خود بھی عمل کرے اور اپنی اولاد نو بھی نصیحت کرے۔ امام ابن الجوزی نے کم سوکھا کر دیتا، جو خدا نے فرمایا سی اپنے آپ نو اپنی اولاد نو جہنم دی آگ تو بچاؤ، یہ خدا تعالی دا حکم ہے، ہر والد تے فرض ہے۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر کوئی نگہبان ہے، او دے کل ما تحت گان دے بارے پوچھا جائے گا، ساڈے کل اولاد دے بارے پوچھا جائے گا، اپنی بیوی دے بارے پوچھا جائے گا کہ انہاں نو دین دسیا سی یا نہیں، انہاں دی اصلاح کیتی سی یا نہیں۔ ہن جب ساڈی خود اپنی ذاتی اصلاح ہی نہیں تے اگے کی کران گے؟ جب پتہ ہی نہیں اولاد دی اصلاح کیویں کرنی ہے، اولاد نو کی نصیحت کرنی ہے، تو کیویں خدا دا حکم پورا کران گے؟ لہذا ضروری ہے کہ بزرگاں دے کلام، کیونکہ امام الکلام کلام الامام، وڈیاں دا کلام بھی اونچا ہوندا ہے۔ امام ابن الجوزی جیسے عظیم واعظ، متدین متقی بندے دی اور صاحب علوم و فنون کثیرہ دی زبان تو اسی سکھیے ساڈے تے کی فرض ہے اور اپنی اولاد نو اسی کی سمجھانا ہے۔ انہاں گلاں نو محفوظ کر کے اپنی اولاد دی تربیت اسی طرح کریے جویں امام ابن الجوزی نے کیتی ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک شریف اس تو اگلیاں نصیحتاں بیان کیتیاں جان گیاں، کوشش فرمایا کرو اول وقت وچ پہنچن دی۔ جنہ اس گفتگو دا ابتدائی حصہ نہیں سنیا وہ درمیان چ آ کے گل دی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے، جڑے ابتدا تو شامل ہون گے انہاں نو پتہ ہونا گل کتوں شروع ہوئی سی، کدی گل چل رہی ہے، کنوں بیان ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ
ساڈی غفلت دور فرمائے. ساڈا تاخیر نال آنا یہ خود دلیل ہے کہ خود ساڈی اصلاح نہیں ہوئی، کہ سانو نہیں پتا کہ ایک بندے مومن تے یوم جمعہ کی فرض ہے. یہ مبارک دن جمعہ شریف دا یہ اللہ تعالی عبادت دا دن بنایا ہے. تجارت کاروبار لی ہور دن تھوڑے نے. یہ تو خدا دا فضل ہے کہ اس دن بھی مالک نے حرام نہیں کیتا کمان نو، لیکن فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اذان اول ہو جائے، بعض علماء فرماندے نے اذا نودیت مراد اذان اول، جب پہلی اذان ہو جائے تو دوڑو خدا دے ذکر دی طرف. تو مومن تے فرض ہے، لازمی ہے کہ اتنی دیر پہلا اپنی مصروفیات چھوڑ دے کہ بآسانی مسجد محل شریف تک بندہ پہنچ کے گفتگو دے ابتدا تو گفتگو سن سکے، کیونکہ دین سیکھنا فرض ہے. اپنی اصلاح فرض ہے، اپنی اولاد دی اصلاح فرض ہے، اور جڑا کام فرض ہوندا ہے اس نو سیکھنا بھی فرض ہوندا ہے. اگر اسی آ کے نہیں سیکھاں گے اسی فرض دے تارک ہاں. لہذا فرض نو چھوڑنے والے نہ بنیے. اور ساڈے کول کیڑا ذریعہ دین سیکھن دا؟ یہ ہوئی واضح نصیحت ہی تو ہے، ایک ممبر ہی تے ہے جدے ذریعے سے اپنا دین سیکھنا ہے. ساڈے اندر ذاتی تے اتنی صلاحیت نہیں کہ اسی کتاباں تو قرآن و حدیث تو خود علم حاصل کر سکیے. تو ایک واحد ذریعہ فی زمانہ عوام لئے یہ ہوئی ہے کہ وارثان ممبر و محراب نو وقت دین اور انہوں تو اپنا دین سیکھن. لہذا اول وقت پہنچ کے گفتگو دے ابتدا تو گفتگو سماعت فرمایا کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.